اب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پروجیکٹ دے دیا، ٹاسک، اسائنمنٹ۔ وہ یہ کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر اصلاً کی تھی حضرت آدم نے علیہ السلام۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے کہ جو مکے میں ہے۔ لوگوں کے لیے کیا مانی؟ اللہ کی عبادت کے لیے، توحید کے مرکز کے طور پر۔ ظاہر بات ہے حضرت آدم اللہ کے نبی تھے تو کوئی نہ کوئی نماز کی شکل تو تھی نا ان کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی ہے۔ انہوں نے یہ گھر بنایا۔ اس کے بعد سیلابوں میں اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد، کیونکہ اس کے بعد جو زیادہ رہا معاملہ انبیاء کا، نبوت کا، وہ رہا ارض فلسطین سے متعلق رہا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر حضور تک کوئی نبی رسول عرب میں تو آیا ہی نہیں۔ لہذا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ گھر، یہ اس کے بعد جو ہے عرصے تک چونکہ پڑا رہا، حضرت آدم کے بعد پھر سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا، عمارت اوپر کی رہ گئی، ختم ہو گئی، بہہ گئی، بنیادیں رہ گئی تھی۔ اس لیے کہ یہ جو حضرات وہاں جاتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ اصل میں جو طائف ہے اونچائی پر ہے، پہاڑی مقام ہے، سید افزا مقام ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو اس کا پانی جو آتا ہے وہ سیل کہلاتا ہے، وہ مکے سے ہو کر گزرتا ہے۔ جنت المالا کی طرف سے ڈھلوان ہے، پانی یہاں سے گزرتا ہے۔ اور یہ مکہ جو ہے کعبہ، یہ عین یوں سمجھیے کہ ایک پیالے کے عین نیچے جو ہے باٹم میں، وہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے۔ تو سیلاب کی راہ گزرتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں سے وہ پھر حضرت آدم کا بنایا ہوا گھر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے نشاندہی کر دی اس گھر کی جگہ کی، کہ لو ابراہیم یہ جہاں تمہارے ہم نے اولاد کو یہاں آباد کروایا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اب اس گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ یہ سورہ حج کے 2 رکوعوں کے اندر معاملہ آتا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب یہ گھر تعمیر کرو ہمارا بیت اللہ، اور اس گھر کے اندر صفائی ستھرائی رکھو، پاک رکھو اس کو، شرک کی آلودگی سے بھی پاک، اور ویسے بھی کوڑا کرکٹ نہ ہو، ڈھیر نہ ہو، تاکہ اگر کوئی میرے بندے یہاں آئے رکوع و سجود کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ کوڑا پڑا ہوا ہو، بدبو آ رہی ہو، کوئی اور غلاظت پڑی ہوئی ہو۔ جب یہاں کھڑے ہو، یہاں اعتکاف کریں، عاکفین، کیونکہ اس میں سورہ بقرہ میں جو ہے 2 کا ذکر ہے، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ باپ بیٹے دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں سورہ حج میں 1 کا ذکر ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور ذرا اذان دو، پکارو لوگوں کو کہ آؤ حج کے لیے۔ کہاں تک وہ اذان کی آواز گئی ہوگی، کہاں تک بات پہنچی ہوگی؟ اللہ کا حکم ہے، اذان دی ہے۔ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم۔ پکارو لوگوں کو حج کے لیے، وہ آئیں، تمہارے پاس پیدل چل کر بھی آئیں گے اور اونٹنیوں کے اوپر بھی آئیں گے، اتنی دور سے آئیں گے کہ اونٹنیاں کمزور ہو جائیں گی، دبلی ہو جائیں گی چل کر۔ وہ آئیں گے تاکہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا روحانی برکات اس جگہ رکھی ہوئی ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور یہاں پر آ کر وہ ہمارے حضور میں قربانی پیش کریں، ہمارے وہ حیوان جو ہم نے بنائے ہیں، ہم نے بنائے ان کو پیش کریں، ان کا خون بہائیں، نہر کریں ان کو، اور پھر
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہے مساکین ہے ان کو بھی دو اور بانٹو۔ یہ ہے وہاں سے جو حج چلا ہے، اور وہ چل رہا ہے آج تک، اللہ کا شکر۔ حج میں وقفہ نہیں آیا۔ ایک زمان میں تھا بدامنی کا تھوڑا سا، جس زمانے میں آ کر فاطمیوں نے حملہ کیا ہے اور یہاں سے حجر اسود بھی نکال کر لے گئے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے اپنی خلافت بھی قائم کی ہے مصر کے اندر، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ کہ سلسلہ چلا آ رہا اللہ کے فضل و کرم سے۔ 30 لاکھ آدمی حج کر رہا ہے۔ یاتو کا رجالن، اب رجالن تو کوئی بھی نہیں آتا ہوگا، اب تو کاروں میں آتے ہیں، بسوں میں آتے ہیں، بڑے بڑے ٹرکوں میں آتے ہیں، بڑے اور ہوائی جہازوں سے آتے ہیں، لیکن یہ کہ یاتو کا رجالن وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، یہاں آ کر منفعت نفع کی چیزیں۔ میرا خیال تھا مالکوم ایکس جو ہے ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں امریکہ میں، جو بلیکس ہیں، افرو امریکنز جو کہلاتے ہیں، وہ جب اسلام لے آیا تھا وہ بہت زبردست لیڈر تھا، بہت بڑا لیڈر تھا۔ اس نے یوں سمجھیے ایک طرح سے وہاں کے جو کالے تھے، جو غلامی کے اوپر کانے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر جو ہے ایک جذبہ پیدا کیا ہے، وہ اٹھے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، مقابلے کے اندر تیار ہوئے، مالکوم ایکس۔ تو اس نے جو پھر اپنے مشاہدات لکھے حج کے، کہ میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا میں کہیں اور یہ منظر، یہ مساوات، دو چادریں بس جسم کے اوپر، ان میں بادشاہ بھی ہیں تو وہ 2 چادروں پر ڈالے ہوئے جسم پر۔ آخر عرب کے بادشاہ بھی کرتے کہ نہیں کرتے حج؟ احرام تو وہی ہوگا، اور پھر جو بھی ایک مرکز کے گرد جو صفیں بنتی ہیں۔ میرا تو اپنا تاثر جو تھا، حالانکہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تمام جتنے بھی فرقے ہیں ان کا جو ہے قبلہ تو وہی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے علم میں کسی شے کا ہونا، ایک ہے دیکھنا۔ 1962 میں جب پہلی مرتبہ اللہ نے یہ شرف عطا کیا، اور میں نے دیکھا عجیب وہ منظر ہوتا ہے وہ دائرے کے اندر، اور یہ کوئی رکھنا نہیں پڑتا، نماز ایک سب مل کر پڑھ رہے ہیں، ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک نقطہ میرے سامنے وہ آیا تھا جو انہوں نے 12 بیان کیا ہے، اور حیران ہوئے لوگ جنہوں نے کبھی سوچا نماز کے اندر اتنا اختلاف 1400 برس کے بعد بھی نہیں ہے کہ جس سے ڈرل ٹوٹ جائے۔ یہ رکوع سجود سب کا ساتھ ہو رہا ہے۔ فرض کیجئے کسی فرقے کے نزدیک یہ ہوتا کہ ہر رکعت میں رکوع ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہے، یہ سجدے 2 کیسے کر لیے تم نے؟ اب یہ کہ وہ تو ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، اور جس کے نزدیک 2 سجدے وہ ابھی دوسرا سجدہ کرتا، ٹوٹ گئی، پیریڈ تو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے نزدیک یہ ہوتا کہ جیسے سجدے 2 ہیں رکوع بھی 2 ہیں، تو وہی بات ہو جاتی کہ کچھ لوگ تو رکوع کرنے کے بعد دوسرا رکوع کرتے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ سجدے میں یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، وہ یہ سمجھیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، پوری دنیا اور 1400 برس سے زائد عرصہ گزر گیا، اور اس نماز نہ تو نماز کے اندر کوئی فرق آیا ہے اتنا کہ مل کر نہ پڑھ سکے، شیعہ سنی، حنفی، شافعی، مالکی، جعفری، زیدی، ظاہری، عباضی، کم سے کم یہ 8 جو ہے فقہ ہے دنیا میں اس وقت۔ 4 اہل سنت کی ہے، 4 ان کے باہر کی ہے۔ جعفری شیعہ عام جو ہے اثنا عشری، زیدی ایک اور شیعہ کی شاخ ہے زیدیہ، ایک عباضیہ ہیں، یہ جو ہے ہوتے تھے جو جن کے کفر کے اوپر جو ہے امت کا اجماع ہو گیا تھا، خارجی۔ ان خارجیوں میں سے کچھ لوگ باقی بچے ہوئے جو نرم ہیں، ان کے اتنے سخت معاملات نہیں تو پہلے ہوتے تھے، وہ عباضی کہلاتے ہیں۔ سلطنت عمان جو ہے وہ عباضی سلطنت ہے۔ پھر ایک ابن حزم ظاہری ہوئے ہیں جو کہ اسپین میں ہوئے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم۔ تو 8 فقہ، لیکن نماز کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ڈرل نہیں ٹوٹتی، پریڈ میں خلل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ وہاں جو دیکھتے ہیں سب کو کھڑے ہوئے، ایک کالے گورے اور زرد روح جتنے بھی ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور چائنا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کی رنگتیں اور ہیں، یورپ کی اور ہیں، سرخ و سفید ہیں، سیاہ ہے، سیاہ فام ہے، انتہائی سیاہ بھی ہے، کوئی بیچ کے شیڈز بھی ہیں، سب کے سب پوری نوع انسانی جگہ ہے، ایک مرکز کے گرد جمع۔ کوئی اور انسان کو کوئی روحانی اور افادہ یا استفادہ نہ بھی ملے، تبھی یہ مشاہدہ جو ہے یہ خود اس قدر جو ہے انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے والی شے ہے۔ اور اسلام کی عظمت، اس کا جو سکہ بیٹھتا ہے دل کے اوپر، دیکھنے والے کے لیے، سوچنے والے کے لیے،
وہ اسی کے اندر موجود ہے بات. بہرحال وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. تو یہ حج کا نظام ہے جس کو کہ پھر اس کی فرضیت کا حکم وہ ہے جو سورہ آل عمران میں آیا ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، اس کی میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے. وہ کیا ہے؟ ہدی و مبارکا للناس، ہدی للناس، اور مبارک ہے لوگوں کے لیے، برکتوں والا ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم موجود ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم تعمیر کرتے رہے. آپ کو معلوم ہے جیسے اونچی عمارت بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے آپ کو لگانے پڑتے ہیں نا وہ اسکیفولڈنگ. وہاں کون سی اسکیفولڈنگ تھی؟ اتنا اونچا پتھر. تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم وہ خود ہی اونچا ہوتا جاتا تھا، اور اس کے اوپر پاؤں کے نشان موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب یہ چیزیں پھر صفا و مروہ، جہاں پر کہ وہ حاجرہ، وہ اللہ کی بندی بچے کو جب تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ پینے کے لیے پانی نہیں، کیا کرے، اور غذا تو دور کی بات ہے، پانی نہیں ہے، پیاسا تڑپ رہا ہے. دوڑتی ہوئی چڑھتی تھی صفا پہاڑی کے اوپر. اب تو وہ پہاڑیوں کے نشان رہ گئے نا صرف، باقی درمیان میں سے سارا کا جو ہے وہ بھر گیا، بازار بن گیا. بہترین جو ہے وہاں پر اب جو ہے خوبصورت قسم کے ٹائلوں والے فرش لگے ہوئے ہیں. اب صفا کے اوپر ایک اور منزل اوپر بنا دی گئی ہے، لیکن اس وقت کیا ہے، پہاڑیاں تھی، کوئی درخت بھی نہیں، کوئی گھاس بھی نہیں. دوڑ کے ادھر گئی، دیکھا ادھر کوئی انسان کوئی نظر آ جائے اس کو میں آواز دوں وہ پانی لے کے آئے میرے بچے کے لیے. نہیں ہے. دوڑی آئی، پھر نیچے آ کر پھر دوسری پہاڑی پر چڑھ گئی مروہ کے اوپر. وہاں پر جا کے جھانکا، 7 چکر اس اللہ کی بندی نے لگائے. یہ ان کی یاد منائی جا رہی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ وہ یاد ہے حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کا معاملہ. یہ جو شیطانوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، جب حضرت اسماعیل کو لے کر نکلے ہیں حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان نے 3 جگہ پر آ کر انہیں روکا ہے. کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو. انہوں نے کنکر ماری، اس سے دفع ہو جاؤ. وہاں پر وہ جو 3 نشان ہیں، وہ جو رمی جمرات ہو، یہ سب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی ایک وہ کامل زندگی، امتحان والی زندگی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ اس کے مختلف ادوار، اس کے مختلف مواقع، اس کے جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے. تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہ وہ ہے معجزہ، جو شخص بھی حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے. بدترین دور بد امنی کا جو ہوتا تھا عربوں کے اندر، اس میں بھی اگر فرض کیجئے کہ آپ کے والد کو کسی نے قتل کیا تھا، اور عرب کے اندر پھر اس کا انتقام لینا جو ہے وہ لازم تھا. وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے آپ کے والد کے قاتل کو، کہیں نہیں مل رہا ہے. اب اسے نظر آ گیا حرم کے اندر وہ ہے، وہاں وہ کچھ نہیں کہے گا، اسے کچھ نہیں کہے گا. یہ امن کی جگہ، دار الامن ہے. وہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد. یہ البلد جو ہے مکہ بلد الامین ہے، تو امن والا. من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے، بوجھ ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے، جو بھی اس کے لیے استطاعت رکھتا ہو سفر کی. اگر اس کے پاس سفر کا خرچہ موجود ہے، اور جو غیر حاضر رہے گا، پچھلے دنوں میں تو 4 مہینے لگتے تھے، اب تو 40 دن عام طور پر ہے. اور جو ہوائی جہازوں سے جاتے ہیں وہ تو 8-10 دن کے اندر حج کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں. حج 3 طرح کا ہے: افراد،
قران اور تمتع۔ افراد یہ ہے کہ آپ نے حج کا احرام باندھا، اب وہاں جا کر آپ کوئی تمتع نہیں کریں گے، یعنی کوئی عمرہ نہیں کریں گے، وہی احرام باندھے رکھیں گے، 8 ذی الحجہ تک جائیں گے، اس کے بعد مکے جائیں گے، وہاں سے منا اور عرفات آ کر پھر واپس آ کر جو ہے یہ افراد کہلاتا ہے، اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ قران یہ کہلاتا ہے کہ آپ گئے، آپ نے عمرہ کر لیا لیکن احرام نہیں کھولا، وہی احرام چلتا رہا یہاں تک کہ آپ پھر 8 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلے اور پھر سارے مناسک ادا کر کے پھر آ کر آپ نے کھولا، اس پہ بھی قربانی فرض نہیں ہے۔ ہاں جنہوں نے تمتع کیا، تمتع اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں آپ دونوں مزے لوٹ رہے ہیں۔ پچھلے زمانے میں کیا تھا؟ حج کے لیے علیحدہ سفر، عمرے کے لیے علیحدہ سفر، وہاں یہ نہیں تھا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسانی پیدا کی ہے، اس لیے کہ ایک دور میں تو حج جو ہے بس عرب کے لوگ ہی آتے ہوں گے نا صرف، اور کہاں سے کوئی آتا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معلوم تھا کہ امت کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے چل کر لوگ آئیں گے اور امریکہ کے مغربی ساحل سے بھی چل کر آئیں گے، یہ آئیں گے کہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اگر ان کے لیے عمرے کے لیے علیحدہ سفر ہوتا تو وہ ان کے ناقابل برداشت تھا۔ تو ایک احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی۔ اب ہم تمتع کرتے ہیں، جو بھی یہاں سے جاتا ہے اس کو حج تمتع کہلاتا ہے۔ افراد، قران اور تمتع۔ تمتع یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے یہاں سے احرام باندھ لیا، وہاں جاتے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اب آپ آرام سے مکے میں رہیے، آپ کے اوپر کوئی احرام والی پابندی اب نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھا حج کے لیے، اور وہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد کھول دیا اس لیے۔ تو یہ جو آسانی پیدا کی گئی اور ایک سفر میں آپ کو حج اور عمرہ دونوں کی اجازت دے دی گئی، اس کے شکرانے کے طور پر قربانی وہاں ہوتی ہے۔ ورنہ جو افراد کرے حج مفرد یا مقرن قران والا حج، اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ البتہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں صاحب استطاعت پر یہ لازم ہے، واجب ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ یہ جو قربانی کے اونٹ ہے، وہاں تو قربانی کے زیادہ اونٹ ہوتے تھے اس وقت حضور کے زمانے میں، یہ تو اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ کعبہ اللہ کا شاعرہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو اسی طرح قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کے نام پر ان کے گلوں میں پٹکا باندھ دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے کہ یہ اللہ کے نہیں ہے، بیت اللہ کا ہدیہ ہے، وہاں جا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ جو ہے، ایک بات تو یہ بڑی پیاری ہے، اس کی طرف سے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس دین کا ذرا دیکھیے مزاج۔ 2 سالانہ عیدیں، یہ ہوتا کیا ہے اس میں؟ کوئی کھیل ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے ہوتے ہیں، کوئی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ 2 رکعت نماز، جاتے آتے تکبیرات، کبر ہو تکبیرہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ یہاں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے 2 رکعت نماز، آپ نے اجلے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے گئے، نماز پڑھی 2 رکعت، خطبہ سن رہا ہے، یہ عید ہے۔ کوئی یہاں پر کوئی جو ہے وہ ہنگامہ نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی گانے بجانے نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سادگی، اللہ کی تکبیر، اللہ کا حمد۔